हिजरत का चौथा साल ये भी जंगों से घिरा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना तशरीफ़ लाए तो जंग बदर जो हुई इसका रौब व दबदबा पूरे अरब में ऐसा छा गया था कि मुसलमानों का एक बड़ा रौब काफिरों के दिल पर बैठ गया। जंग बदर की जो फतह थी वो बहुत अजीम फतह थी। 70 काफिरों का मारा जाना और 70 का कैदी हो जाना, तो एक तो वो बदले की आग में झुलस रहे थे, उसके अलावा हर जगह जो खबर फैली थी उससे मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। अब हुआ ये कि सिर्फ मक्का के कुफार ही नहीं, जितने आसपास दूसरी जगहों के कुफार थे सब के सब खड़े हो गए कि इनका तो खात्मा करना चाहिए मुसलमानों का, नहीं तो ये फैलते चले जाएंगे। इसलिए जैसे जैसे साल बढ़ते गए हिजरत के तो जंगों की शिद्दत भी बढ़ती चली गई। अब सिर्फ मक्का वालों से दुश्मनी नहीं थी, मक्का वाले बदर में आए मारे गए, फिर उसके बाद बदले के लिए ओहद में आए, मुसलमान 70 शहीद हो गए। ये तो मक्का की और मदीने की लड़ाइयाँ थीं। लेकिन अब दूसरे कुफार जब उठ कर खड़े हो गए, जगह जगह से कोई भी ऐलान करता कि हम मदीने पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो अब हालात ऐसे थे कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन एनी टाइम जंग के लिए तैयार, हर वक्त वो सीना सिपर रहते थे कि रात को हुक्म आ जाए तो फजर होने से पहले उन्हें मदीने से निकलना पड़ता। इस तरह सहाबा इकराम अलर्ट थे। ये जो मदनी जिंदगी गुजरी है, अब चौथा साल था हिजरत का। एक शख्स था तुलैहा नाम का और एक सलमा, ये दोनों बड़े पहलवान थे, ये एक दूसरे कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मदीने पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अपनी फ़ौज लेकर के निकले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसी खबर हुई तो हज़रत अबू सलमा एक सहाबी हैं, उनको 150 सहाबा देकर हुजूर ने भेजा। तो इसको क्या कहते हैं, ये सरिया है, ये गज़वा नहीं। जिसमें हुजूर ने भेजा है किसी को उसको कहते हैं सरिया। ये शुरू में मैंने बता दिया था आपको। गज़वा वो है जिसमें खुद रसूलुल्लाह गए। तो अब ये हज़रत अबू सलमा 150 लोगों को लेकर के निकले और जब उन कुफार के इलाके में पहुंचे जहां से वो लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, वो आधा रास्ता आए थे। उन लोगों को जैसी खबर हुई कि हम तो बेखबरी में मदीने पर चढ़ाई करने वाले थे, ये तो 150 लोग बाहर निकल के आए हैं, तो वो मुकाबले की ताब ना ला सके, अपने ऊंट बकरियां सारी चीज़ें छोड़ के भाग गए। तो ये जो मुसलमान गए थे इनको वाफर मिकदार में माल गनीमत हासिल हुआ और आए बगैर जंग के। मुसलमानों को ये पता, ये चौथी हिजरी में सरिया अबू सलमा इसको कहते हैं। उसके बाद फिर यही चौथी हिजरी चल रही थी, मुहर्रम का ही महीना था, शुरू का साल है। फिर एक शख्स खालिद बिन सुफियान हजली नाम का, इसने पूरे अरबों को इकट्ठा करना शुरू किया कि छोटे छोटे जो खानदान थे, कबीले थे, सबको जमा करके कहा कि हम मदीने चलते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, जितनी जंगें हुई हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब खबर होती कि मदीने पर चढ़ाई की जा रही है तो हुजूर अपने सहाबा के साथ निकलते या फिर सहाबा की फौज को भेजते। इनमें अक्सर जो जंगें हैं ये डिफेंसिव हैं, सब जो है दिफाई हैं। जब वो लोग मदीने पर हमला करने के लिए आएंगे तो क्या खामोश बैठकर यानी मुजाहरा करेंगे, देखेंगे, खामोश बैठ कर के नज़ारा करेंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस एक सहाबी हैं, इनको भेजा। ये भी सरिया है, ये गज़वानी। कहा कि ये खालिद बिन सुफियान जो आ रहा है इसके मुकाबिल में जाओ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस इतने बहादुर थे, निकले और जब गए मुकाबले के लिए तो खालिद बिन सुफियान को किसी तरह से इन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के उसका सर काट कर मदीने लेके आए। बाकी पूरी फौज भाग गई। जब उनका लीडर ही मर गया तो सब इधर उधर हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर डाल दिया। कहा ये वो खालिद बिन सुफियान है जो मदीने की ईंट से ईंट बजाने की बात करता था। ये सारे कबीले वालों में नफरत भर भर करके मदीने के खिलाफ लोगों को ला रहा था। उसका सर काट कर लाकर हुजूर के कदमों में डाल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुशी से अपना आसा मुबारक छड़ी अब्दुल्ला बिन उनैस को देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे लिए मेरा हदिया है और इंशाअल्लाह तुम यही पकड़ करके क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस ये कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महशर के मैदान में यही आसा मेरे हाथ में होगा? हुजूर ने फरमाया हाँ यही रहेगा।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा क्या ये जन्नत में भी मेरे साथ रहेगा? हुजूर ने फरमाया हाँ, जन्नत में भी तुम्हारे साथ रहेगा। वो असा जिंदगी भर लेकर रहे और जब उनकी वफात का वक्त आया तो उन्होंने ये वसीयत लिखी थी, उनके कफन में ही वो असा दफन कर दिया गया, वो लेकर के गए दुनिया से। तो ये अब्दुल्ला बिन उनैस, इसको सरिया अब्दुल्ला बिन उनैस कहते हैं। जिस सहाबी ने सिपह सालारी की उन्हीं के नाम से वो सरिया भी मंसूब हो गया। जैसे सरिया अबू सलमा, वो उस सहाबी के नाम से जंग है जो पहले गए थे, और ये सरिया अब्दुल्ला बिन उनैस इनके नाम से है। अब चौथी हिजरी में दो बड़े हादसे हुए मुसलमानों के लिए। चौथी हिजरी में ये दिल दहला देने वाले वाक़े थे। हुआ ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स अबू बरा नाम का था, उसको मलाइबुल असिना कहा जाता था, बर्छियों से खेलने वाला आदमी। वो हुजूर की बारगाह में आया तो हुजूर ने उसको इस्लाम की दावत दी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तू इस्लाम कबूल कर ले। उसने कहा नहीं, आप अपने कुछ सहाबा को हमारे इलाके भेज दीजिए, अगर इनकी दावत पर सारे कबाइल इस्लाम कबूल कर लें तो अच्छा हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हज़रत हराम बिन मिल्हान एक सहाबी हैं, इनके माइयत में 70 कारी कुरान थे जो बेहतरीन, उनको भेजा। तो ये लोग निकल कर गए। अबू बरा से हुजूर ने फरमाया था कि मुझे तुम्हारे नजद का था, वो आज जिसको रियाज कहते हैं ना, रियाज का इलाका, ये पूरा इलाका नजद कहलाता, वहाँ से हुजूर ने फरमाया वहाँ के लोगों पर मुझे एतमाद नहीं है, वो नुकसान पहुँचाने वाले। तो अबू बरा ने कहा था मैं आपके सहाबा की जान माल का हिफाजत का जामिन हूँ। हुजूर ने भेज दिया। जब ये गए तो एक इलाका था जहाँ पर जाकर सहाबा रुक गए, और हज़रत हराम बिन मिल्हान ये तन्हा जो है कबीला का जो सरदार था आमिर बिन तुफैल नाम का, उसके पास गए दावत इस्लाम देने के लिए खत लेकर हुजूर का। उसने न खत देखा न पैगाम सुना, अपने कासिद को हुक्म दिया और दरबार में ही हज़रत हराम बिन मिल्हान को कत्ल कर दिया। अब ये जो 70 सहाबा गए थे, ये जब नहीं आए वापस नहीं आ सके, तो फिर देर हो गई। तो ये सहाबा इकराम ने सोचा कि शायद कुछ हो गया होगा। तो ये जब आगे बढ़ने लगे तो उसी कबीले बनु ज़कवान और कबीले राल, यहाँ के तकरीबन 200 लोग ये 70 सहाबा को मारने के लिए आ गए। और वो आए और अचानक इनकी इस तरह से मुठभीड़ हुई कि उन लोगों ने हर तरफ से ये सहाबा को घेर कर पूरे के पूरे 68 सहाबा को शहीद कर दिया, जो कारी कुरान थे बेहतरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में। इसको बीर मऊना कहते हैं। बीर मऊना एक कुआं था वहाँ पर जिससे ये वाक़या हुआ, जहाँ हुआ। एक सहाबी हज़रत अमर बिन उमैया दमरी ये बच गए। वो इसलिए कि आमिर बिन तुफैल जो सरदार था उसने इनको ये कह कर के छोड़ा कि मेरी माँ ने एक गुलाम आज़ाद करने की मन्नत की थी, इसलिए मैं एक को छोड़ देता हूँ। उनके बाल थोड़े काट करके उनको छोड़ दिया। हज़रत अमर बिन उमैया वहाँ से निकले। अब वाक़या ऐसा हुआ कि 68 सहाबा और एक वो 69, हज़रत हराम बिन मिल्हान जो वहाँ कत्ल हुए, 70 में से 69 शहीद हो गए, एक बाकी थे। ये जब वापस आ रहे मदीने तो एक दरख्त के नीचे इन्होंने पनाह ली, वहाँ 2 काफिर सोए हुए थे और उन दोनों काफिरों को इन्होंने काट दिया। जज्बा था कि इतना इन लोगों, इनके इलाके के लोगों ने मार डाला है रसूलुल्लाह के सहाबा। और इत्तेफाक ऐसा कि ये 2 काफिर वो थे जिनको रसूलुल्लाह ने अमान दिया था। जान की अमान देना उस जमाने में एक बड़ा मसला हुआ करता था, फिर उसको कोई हाथ नहीं लगाता, और उनको ये कत्ल करके आ गए थे। और हज़रत अमर बिन उमैया को ये मालूम नहीं था। तो जब वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए और जब ये वाक़या बयान किया, हुजूर को इतना गम हुआ कि पूरी ज़िंदगी भर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस गम से हल्के नहीं हुए। ये जो 70 सहाबा की शहादत और बाकी वो जो 2 काफिरों की मौत हुई थी, हुजूर ने उनकी दियत यानी जान बहा जिसको कहते हैं, फिदिया देने का हुक्म दिया। अब उसका मसला मैं बाद में बताता हूँ, उस पर भी एक बड़ा मसला पेश आया। अब यहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कई महीनों तक फज्र की नमाज में, जब आज शाफ़ई हजरात कुनूत पढ़ते हैं फज्र की 2 रकात में, दूसरी रकात में रुकू में जाकर खड़े होकर
قنوت پڑھتے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شروع فرمایا تھا، یہی 70 قاری قرآن جو شہید ہوئے، ان کو شہید کرنے والوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کئی مہینوں تک۔ اس کو قنوت، اس وقت قنوت نازلہ یعنی مصیبت کے وقت، وہ ایسی مصیبت تھی جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قنوت نازلہ پڑھا تھا، اور کنٹینیو نماز میں ہر یعنی فجر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے۔ بڑا غم تھا حضور کو۔ اور سیم اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہوا کہ ایک علاقہ ہے مکہ مکرمہ کا، اسفان نام سے، وہاں کے کچھ لوگ آئے، کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا، اور پھر کہا کہ ہمارے خاندان والے، ہمارے قبیلے والوں کے لیے آپ اپنے کچھ استاد صحابہ بھیجیں جو پڑھا سکیں۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو بھیجا تھا۔ یہ 10 صحابہ میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی معیت میں باقی صحابہ کو بھیجا تھا۔ یہ مکہ کے قریب علاقہ ہے اسفان، ابھی یہ اس علاقے میں پہنچے نہیں تھے، رجیع نام کا ایک علاقہ آتا ہے، اس علاقے میں پہنچے تھے تو یہ کفار نے دھوکہ کیا، اور ایسا دھوکہ کیا کہ ان کو وہاں پر گھیر لیا 10 صحابہ کو۔ تو صحابہ اپنی جان بچانے کے لیے اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے، اور یہ جو کفار آئے تھے انہوں نے اپنے قبیلوں کو، اپنے خاندان والوں کو خبر دی کہ آ جاؤ، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 غلام ملے ہیں، ان کو قتل کرنا ہے۔ اب اونچے ٹیلے پر جب صحابہ گئے تو اوپر سے تیروں کی بارش کرنے لگے صحابہ، تو یہ کوئی بھی مقابلے کی ہمت نہ کر سکے۔ تو پھر دوسرا دھوکہ انہوں نے کیا، اپنے ہتھیار سب پھینک دیے کافروں نے، اور کہا ہم جان کی امان دیتے ہیں، اتر آؤ، اب تمہارے سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ حضرت عاصم بن ثابت چونکہ ان 10 کے امیر تھے، آپ نے کہا مجھے کسی کافر کی امان اور پناہ پر بھروسہ نہیں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ پھر بھی اس میں سے 7 تقریباً صحابہ نیچے اتر آئے، اور ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نہیں، بلکہ حضرت عاصم بن ثابت منع کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر جب 7 صحابہ نیچے اتر آئے تو ان 7 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا، وہیں پر جگہ پر شہید کر دیا۔ اب 3 صحابہ بچے تھے، حضرت زید بن دثنہ، حضرت خبیب ابن عدی اور حضرت عاصم بن ثابت۔ اب ان کفار نے ان تینوں کو گھیرا۔ حضرت عاصم بن ثابت نے کہا کہ میں ان کی پکڑ میں آنے اور ان کی غلامی میں آنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ان سے لڑ کر کے ختم ہو جاؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت لڑتے رہے، ان کو زخمی کیے اور شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ یہ عاصم بن ثابت کون ہے؟ بدر کے میدان میں بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا تھا انہوں نے، مکہ والے ان کے نام سے جلتے تھے، کڑتے تھے، عاصم بن ثابت کے نام سے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے تھے حضرت زید بن دثنہ اور حضرت خبیب ابن عدی، ان کو انہوں نے زنجیروں سے باندھ دیا تھا، اور باندھ کر کے مکہ لے کر کے آئے، کیونکہ مکہ میں حضرت خبیب ابن عدی جس کو بدر میں قتل کیے تھے، اس کا بیٹا مکہ میں تھا، اس نے خرید لیا ان کو۔ اور حضرت زید بن دثنہ نے بھی بدر کے میدان میں بڑے کافر کو مارا تھا، اس کافر کے بیٹے نے ان کو خرید لیا کہ مجھے دے دو۔ اب ان کو تڑپا تڑپا کے مارنا تھا، اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا۔ 2 صحابہ وہ صحابہ ملے تھے جو بدر میں بڑے بڑے پہلوانوں کو مارے تھے۔ اب یہاں پر 2 لوگ قید میں آئے، ایک حضرت عاصم بن ثابت شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم بن ثابت کا جب شہرہ پھیلا مکہ میں کہ عاصم بن ثابت قتل ہو گئے، پورے مکہ میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، اور مکہ والے اپنے اپنے قاصد بھیجے کہ جاؤ عاصم بن ثابت کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر کے لاؤ، تاکہ مکہ میں دکھا کر نمائش ہو جائے کہ جس نے ہمارے بڑے بڑوں کو مارا تھا وہ اب مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو مکہ سے تقریباً 70 گھوڑ سوار یا 200 کے قریب آئے حضرت عاصم بن ثابت کے جسم کے حصے کاٹ کر لے جانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کی ایسی مدد کہ لاکھوں شہد کی مکھیاں ان کے لاش کے پر آئیں، اور ایک بھی کافر آگے بڑھ نہیں سکا، اور بہت انتظار کیے، کوئی جب آگے نہیں بڑھ سکا تو پیچھے ہٹنے لگے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عاصم بن ثابت کی لاش ہی غائب ہو گئی، ان کی لاش کہیں نہ ملی۔
कुफार उसी क्योंकि बेहुरमती करते। हजरत आसिम बिन साबित ये शहीद की करामतों में इसको गिनाया गया। फिर अब ये जो दो सहाबा थे, इनमें से हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का के तनाइम इलाका, जहाँ आज मस्जिद आयशा है, जहाँ लोग जाकर 2 रकात नफल नमाज पढ़ के उम्रा की नीयत करते हैं, राम मानते, ये वही इलाका है जहाँ सूली पर चढ़ाए थे हजरत खुबैब को। सूली पर चढ़ाने के वक्त उनसे कहा गया था कि तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो बता दो, अब यहाँ तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उस वक्त हजरत खुबैब इब्न अदी ने कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। 2 रकात नमाज जल्दी जल्दी में पढ़ लिया और उसके बाद फिर आए, बंद गए तो कहने लगे आज की ये मेरी आखिरी नमाज थी, चाहता तो मैं लंबे सजदे करता, अपने रब के हुजूर एक तवील नमाज पढ़ता, लेकिन मैं इसलिए जल्दी किया कि ये जालिम कुफार ये ना समझे कि मौत के डर से नमाज लंबी किया है, मुझे मौत से डर नहीं। और उन्होंने एक मशहूर शेर उस वक्त सूली पर चढ़कर कहा कि मौत तो आनी ही है, किसी भी तरह से आनी है, लेकिन मैं फख्र इस बात पर कर रहा हूं कि इस्लाम पर मैं मारा जा रहा हूं। मैं जिस चित भी लेटूंगा और जिस करवट भी मैं गिरूंगा वो मेरा करवट इस्लाम का होगा और मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में होगा। और उनको शहीद कर दिया गया। दूसरे हजरत ज़ैद बिन दसना थे, उनको लाया गया था चंद दिनों के बाद। ये हजरत खुबैब को सूली पर चढ़ाया गया। हजरत ज़ैद बिन दसना वही साहबी हैं जिनका मुसला किया गया था, उनके नाक काटे गए, कान काटे गए, उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा। अबू सुफियान उस वक्त आया देखने के लिए और कहा क्या ही अच्छा होता ज़ैद तेरी जगह मोहम्मद होते। उनका जिस्म कट गया था। उस वक्त वो चीख कर कह रहे थे जालिमों खबरदार, अभी और मेरे टुकड़े कर लो, ये गवारा है, लेकिन मेरे नबी के कदमों में कांटा चुभे ये भी मुझे गवारा नहीं। उनका ही नारा था जिसको शेर में कहा जाता है, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। हजरत ज़ैद बिन दसना को भी शहीद किया गया। इसको वाक़या रजी कहा जाता है। मकाम रजी में यह वाक़या पेश आया था। उसके बाद मक्का ला करके इनको शहीद किया गया। अब हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हो रहे थे तो उन्होंने पुकार करके एक जुमला कहा था, ऐ अल्लाह हमारे हाल की खबर अपने रसूल को दे दे, क्योंकि 10 गए थे और 10 शहीद हुए, कोई नहीं बचा। रसूलुल्लाह तक ये बात कौन पहुंचाए? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वही के जरिए अल्लाह ताला ने इत्तला फरमाए 10 सहाबा की शहादत को। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हुए और फिर अपने सहाबा को जमा किया और कहा तुम में से कौन है जो मेरे खुबैब की लाश को लेकर के आएगा? क्योंकि उनको सूली पर चढ़ाया गया था तो 70 लोग वहां पर पहरेदारी कर रहे थे कि सूली से नीचे नहीं उतारेंगे इनको। और कितने दिन? 40 दिन गुजर गए थे। 40 दिन तक लाश तरोताज़ा ही रही। रसूलुल्लाह के गुलामों की लाश है। जब सहाबा के जिस्म का हाल ये है तो मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म का हाल क्या हो? 40 दिन तक हुजूर ने जब ऐलान किया तो सहाबा में हजरत ज़ुबैर बिन अवाम और हजरत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों घोड़ा लेकर निकले मदीने से वो लाश लाने के लिए हजरत खुबैब की। और जब पहुंचे तो ये कुफार वहां रात के वक्त सो रहे थे। ये गए फौरन सूली से हजरत खुबैब बिन अदी को उतारा। ये सहाबा कहते हैं जब हमने सूली से उतारा तो उनके जिस्म से खून अभी भी टपक रहा था। कौन है मुझे बताओ दुनिया में जिसके 40 दिन की लाश पर अभी तरोताज़ा खून टपकता हो? उन्होंने लाश को उठाया और घोड़े पर रखा और लेकर चल पड़े। इधर इनकी आंख खुली, देखा सूली पर नहीं है और 2 घुड़सवार भाग रहे हैं। मक्का में भी इन्होंने खबर पहुंचा दी, क्योंकि मक्का से जुड़ा हुआ इलाका है तनाइम, मस्जिद आयशा जहां है। तो तकरीबन 200 लोग पीछा करने लग गए। अब हजरत ज़ुबैर और हजरत मिक़दाद 2 ही लोग थे जो लाश को लेकर जा रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि पीछा हो चुका है हमारा तो अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला ये तेरा बंदा है, तेरी मोहब्बत में इंतकाल किया है, इसकी लाश को काफिरों के हाथ लगने से महफूज कर दे। शहीद हो चुके, अब इस पर मजीद इनको कुछ ना हो। सहाबा की आपसी मोहब्बत थी। और उसके बाद जब कुफार तकरीबन 200 की तादाद में घेरने पर आए
حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے حضرت خبیب کی لاش کو زمین پر رکھ دیا تو اچانک زمین پھٹ گئی، حضرت خبیب کو نگل گئی، وہ وہیں دفن ہوئے۔ اچانک زمین پھٹی، حضرت خبیب کی لاش اندر گئی۔ ان کو بلیع الارض کا لقب حضور نے دیا تھا کہ زمین کا لقمہ ہے وہ، یعنی اندر گئے۔ اس کے بعد یہ آئے ان دونوں کی تلاشی لینے کے لیے، تو حضرت زبیر نے کہا، گرج کر کے کہا، ہم دو محمد کے شیر ہیں، شکار پر نکلے ہوئے ہیں، کسی کی ہمت ہے تو ہمارا راستہ روکو۔ 200 لوگوں کو 2 لوگ للکار رہے، 2 لوگ۔ جب وہ آئے قریب میں دیکھا ادھر ادھر کچھ بھی نہ ملا تو انہوں نے تلواریں نیچے کر لیں اور سب سے کہا کہ ان کو چھیڑو مت، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں کیا ہے۔ واپس چلے گئے۔ حضرت خبیب ابن عدی کی لاش پھر کسی کو نہیں ملی۔ جب یہ دونوں واپس آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، کون؟ حضرت زبیر اور حضرت مقداد، یہ دونوں جو لاش لانے کے لیے گئے تھے۔ اس سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے اور واقعہ پورا خود حضور بیان کر رہے تھے کہ تم نے خبیب کی لاش کو اٹھایا اور گھوڑے پر رکھا اور دوڑ رہے تھے، تمہارا پیچھا کفار نے کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی اور خبیب کو نگل گئی۔ حضرت زبیر اور حضرت مقداد کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی خبر ہم لے کر کے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جبرائیل امین آ کر مجھے یہ سنا چکے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے نبی، سارے فرشتوں میں بھی آپ کے ان صحابہ کی موت اور ان کی شہادت کا غم ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 بڑے حادثے تھے جو 4 ہجری میں پیش آئے۔ یہ بیر معونہ کا واقعہ جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور یہ رجیع کا واقعہ، اس میں 10 صحابہ شہید ہوئے۔ باقی جو سریے ہوئے اس میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ یہ 2 بڑے حادثے تھے جو اسلام کے لیے سخت تھے۔ اب ہوا یہ کہ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری نے 2 کافروں کو جو مارا تھا، وہ 70 میں سے ایک جو بچ کر کے آئے تھے، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ وہ 2 کافروں کے لوگ تھے، اب وہ لوگ بدلہ چاہیں گے، مقابلہ چاہیں گے۔ اس کے مشورے کے لیے یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، میں نے شروع میں بتایا تھا۔ 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع۔ ان تینوں کے ساتھ حضور کا ایگریمنٹ ہوا تھا جب مدینے آئے تھے حضور، کہ ساتھ میں مل کر لڑیں گے جو بھی مدینے پر آئے گا، صلح کا ایک ایگریمنٹ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر گئے بات چیت کرنے کے لیے کہ یہ 2 کافروں کے خون بہا، ان کی دیت، ان کے فدیہ کے لیے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ان کے قبیلے والے جنگ پر اگر آ گئے تو ہم ساتھ میں مل کر کے لڑیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے ایک صحابی سے یہ غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، لیکن ہم اس کے بدلے میں مال دینے کو تیار ہیں۔ یہ مشورے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے۔ بنو نذیر یہ منافق طبیعت کے یہودی تھے، دل میں نفرت رکھتے اور سامنے بڑے اخلاق دکھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب بنو نذیر کے ہاں گئے تو کون کون تھے ساتھ میں؟ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ مشورے کے لیے جب حضور گئے تو یہودیوں نے بظاہر اچھے اخلاق دکھائے اور پیچھے سے کیا پلاننگ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی دیوار کے پاس بٹھانے کی کوشش کی کہ اس دیوار کے پیچھے ان لوگوں نے ایک بہت بڑا پتھر لا کر رکھا اور اس پتھر کو لڑکا دیں گے حضور کے ساتھ، یہ تینوں بڑے صحابہ بھی پتھر کے نیچے دب کر ختم ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے خطرناک منصوبہ بنایا یہودیوں نے، کب یہ بنو نذیر نے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مشورے کے لیے اور وہ اوپر پتھر رکھ کر تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کریم جو محافظ حقیقی ہے اپنے رسول کا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو آگاہ فرمایا کہ یہ پتھر لڑکانے والے ہیں۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اٹھ گئے، اس جگہ سے نکل کر کے تشریف لائے، دیکھا ان کی دسیسہ کاری، ان کی پلاننگ۔ اس کے بعد مدینے آئے تو اب انصار مہاجرین سب کو جمع کیا اور مشورہ لیا کہ انہوں نے غداری کی ہے جب ہمارا ایگریمنٹ تھا دونوں کا، اور انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا ہمارے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آپ کا پارٹنر اگر آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا، یہ بنو نذیر جو یہودی ہیں غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے؟
سب کا مشورہ اس بات پر طے پایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ ان کے جتنے بھی بنو نظیر ہیں ان کو شہر بدر کریں گے، ہم مدینے سے ان کو نکلنے پر مجبور کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمان بھیجا، بنو نظیر یہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے، کہا کہ 10 دن کا ٹائم ہے تمہیں، مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ، تمہارا پورا قبیلہ جانا چاہیے، کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور جان سے مارنے کی سازش رچی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ ایک طرفہ سوچتے ہیں کہ ان کو مدینے سے نکالا، کیوں نکالا؟ دھوکہ، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کتنا بڑا کیس ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کرنا۔ اب حضور نے جب یہ پیغام بھیجا کہ 10 دن کی مہلت ہے، نکل جاؤ، ہوا یہ کہ دیکھیں کبھی بھی منافق کی بات پر کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین مدینے میں تھا، اس سے قبل میں بتایا تھا احد کے میدان میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، اس نے پیغام بھیجا یہودیوں کو، نکلنا مت محمد کی دھمکی پر، میں 2000 لوگوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ یہ ایسی ڈینگے مارتا تھا منافق، اور مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا، حضور کے ساتھ رہتا بھی تھا۔ یہودیوں کو اس نے کہلا بھیجا کہ میں 2000 لوگوں کو لے کر کے تمہاری مدد کے لیے آؤں گا، نکلنا مت ان کی بات پر۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ 2 قبیلے اور بھی ہیں یہودیوں کے یہاں پر مدینے میں، بنو قریظہ، بنو قینقاع، وہ بھی تمہاری مدد کے آئیں گے، ڈرنا مت ان کی دھمکی پر۔ تو ان کی باتوں میں آ کر بنو نظیر کیا کہنے لگے کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے قلعے چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، ہم بھی طاقت رکھتے ہیں، ہم بھی برچیاں رکھتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ کہے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو بنو نظیر سے دیکھتے ہیں کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ صحابہ اتنے پرجوش تھے کہ یہ یہودیوں کی جڑ ہی نکل جائے یہاں سے۔ اب مدینے سے جب صحابہ نکلے، ایک صبح تھی، یہی 4 ہجری کا ہی واقعہ ہے یہ بھی، جاتے ساتھ بنو نظیر کے جتنے قلعے تھے سب کا انہوں نے گھیرا بندی کر لیا، محاصرہ کر لیا صحابہ نے، حضور بھی تھے، اور گھیرا بندی ایسی ہو گئی کہ وہ اندر کے اندر بند ہو گئے، اور یہ محاصرہ 15 دن تک چلتا رہا، جنگ نہیں ہے یہ محاصرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 15 دن تک ان کو اندر بند کر کے رکھے، ان کا سب کچھ بند ہو گیا، آنا جانا سب۔ اب وہ اندر سے پوچھتے رہے کہاں ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو 2000 کو لے کر آنے والا تھا، وہ تو گھر میں سو رہا تھا، ایک منافق بھی نہیں آیا، 2000 آنے والے تھے، ایک بھی نہیں آیا۔ منافقین کی تعداد پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا جائے، کبھی نہیں۔ اور اس کے بعد ان کے جو قبیلے دوسرے یہودیوں کے تھے وہ بھی ڈر کے مارے کوئی مدد کے لیے نہیں آئے۔ بنو نظیر سمجھ گئے کہ اب ہماری موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 15 دن کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کر لیا، شرط کیا کہ ٹھیک ہے ہم سب پورے یہاں سے مدینہ چھوڑ کر نکلیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ ہمیں جتنا مال ہم لے جا سکتے ہیں لے جانے کی اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا تم جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ انہوں نے 15 دن کے بعد تقریباً 700 اونٹوں پر اپنا مال لادا، سب لے کر کے مدینہ چھوڑ کر کے گاتے بجاتے نکلے، خیبر تک گئے، کچھ ملک شام چلے گئے، اور جو رسول اللہ کے صحابہ نے ان کو مدینے سے نکالا تھا آج تک وہ اس غم کو ہلکا نہیں کر پائے۔ 14 صدیاں ہو گئی، یہودی ابھی بھی کہتے ہیں مدینہ ہمیں لینا ہے، ہم کو وہاں سے نکالا گیا تھا، خیبر تک، وہاں تک۔ پھر اس کے بعد جو خیبر کی جنگ ہوئی وہاں سے بھی ان کو نکال کر بھیجا گیا۔ اب وہ پوری دنیا میں جا کر ادھر ادھر پھیلے رہے، کبھی جرمنی، کبھی ڈنمارک، کبھی اٹلی، اور اب جا کر کے اسرائیل میں پناہ لیے ہیں، اور اسرائیل میں بیٹھ کے خواب دیکھتے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ ان کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو انہوں نے مدینے تک کا بنا کر کے رکھا ہے کہ یہ پورا علاقہ ہم کو قبضہ کرنا ہے، اور یہ گریٹر اسرائیل ہے، اور یہ کنگڈم آف ڈیوڈ ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کا علاقہ ہے، اس کو ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ اب پتہ نہیں کب تک حاصل کریں گے، کیسے کیا کیا کریں گے، لیکن اتنا تو ہے کہ بلی کے خواب میں چھیتڑے ہی ہوتے، وہ ہمیشہ جو ہے قتل و غارت اور قبضہ اسی کے لیے سوچتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کو شہر بدر کیا۔ اب اس کے بعد وہ سب لے جانے کے بعد بھی ان کے قلعوں میں جو چیزیں موجود تھیں وہ تقریباً 400 کے قریب تلواریں تھیں،
اور بہت کچھ سامان تھا وہ صحابہ اکرام کے ہاتھ میں آیا، اور وہاں پر جو واقعہ پیش آیا اس میں آج کل نہیں بلکہ ہم نے سورہ حشر کی شروع کی آیتیں تلاوت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے کچھ درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا کہ یہودی چھپ چھپ کر کے حملہ کرتے تھے، تو صحابہ میں دو جماعتیں ہو گئی تھی۔ بعض نے کہا تھا درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، یہ سب جب بھاگ جائیں گے تو مسلمانوں کا ہوگا، اور اس سے جو نفع ہوگا یہ پھلوں کا تو یہ مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں کاٹنا چاہیے کیونکہ یہ پناہ بنا لیں گے اور ہمیں قتل کرنے کے منصوبے بنائیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کچھ درختوں کو تم نے کاٹا اور کچھ کو چھوڑ دیا، یہ دونوں جماعتیں حق پر ہیں اور دونوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ یہ آیت ان صحابہ اکرام کے حق میں نازل ہوئی۔ بہرحال یہ چوتھی ہجری کے یہ تمام معاملات ہیں۔ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہ جنگوں سے گھرا ہوا سال ہے، حادثوں سے گھرا ہوا سال ہے۔ اس میں جو اہم واقعات پیش آئے تھے چوتھی ہجری میں، سب سے بڑا اہم واقعہ جو پیش آیا خوشیوں کا اگر کہا جائے، سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے مولا کریم سیدنا امام حسین کی پیدائش ہوئی تھی۔ 4 ہجری میں حضرت امام حسین امام علی مقام کی پیدائش ہوئی۔ یہ ایک بہت اہم واقعہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے حضرت عثمان غنی کے جو گھر پیدا ہوئے تھے ان کی موت بھی ہوئی، ان کی وفات ہوئی۔ اور اس چوتھی ہجری کا جو اہم واقعہ حضرت زینب بنت خزیمہ حضور کی ایک زوجہ تھی، ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے اسی سال نکاح فرمایا۔ ان کا بھی ایک طویل واقعہ ہے، وہ ہجرت کر کے آ رہی تھیں مدینہ، ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا تھا، وہ اور ان کے شوہر دونوں ہجرت کر کے آ رہے تھے، لیکن دونوں کے خاندان والے لڑ پڑے، حضرت ام سلمہ کے، حضرت ابو سلمہ کے، ان کے بیٹے کا نام سلمہ تھا۔ یہ دونوں لڑ پڑے خاندانوں والے۔ حضرت ام سلمہ کے خاندان والے کہتے تھے کہ تمہارے آدمی نے ہماری لڑکی کو بھڑکایا ہے اور مدینہ لے جا رہا ہے، اور حضرت ابو سلمہ کے گھر والے کہتے تھے نہیں تمہاری لڑکی نے ہمارے لڑکے کو بھڑکایا ہے، لے جا رہا ہے۔ یہ دونوں کے جھگڑے چلتے رہے، اور اس میں پھر جب دونوں نے اپنے اپنے الگ کر لی، حضرت ام سلمہ کو ان کے خاندان والوں نے کہا تو ہمارے پاس چل، ابو سلمہ کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ان کے خاندان والے۔ بچہ بیچ میں تھا، اب بچے کے لیے لڑائی ہوئی دونوں خاندانوں میں، بچہ ماں کے پاس جائے گا کہ باپ کے پاس جائے گا۔ دونوں خاندانوں والوں نے اتنی لڑائی کی کہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچا، دونوں ہاتھ بچے کے الگ ہوئے۔ حضرت ام سلمہ کو ایک بڑا حادثہ تھا، دونوں خاندان والوں نے بچے کے ہاتھ پکڑ کر کے ایسے کھینچے تھے کہ بچے کے دونوں ہاتھ جدا ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے۔ حضرت ام سلمہ اس غم کی تاب نہ لا کر پھر اس کے بعد ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، اور پھر جب دیکھا کہ حضرت ام سلمہ دھوپ میں بیٹھ کر صرف روتی تھیں، ان کے قبیلے والوں نے رحم کھا کر چھوڑ دیا۔ پھر ان کے شوہر کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت ام سلمہ کے لیے بڑے حادثے تھے، بیٹا شہید ہوا اور شوہر بھی انتقال کر گئے۔ تب پھر وہ مدینہ اکیلی ہجرت کر کے اکیلی آئی تھی۔ ایک شخص کو کرائے پر لیا تھا کہ تو راستہ دکھائے گا، تو وہ راستہ دکھاتے ہوئے مدینے لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ دیا، اور اس کے بعد تنہا عورت ہے، بیوہ بھی ہے، اور ایک بچے کا غم کھائی ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو اپنی زوجیت سے شرف یاب فرمایا۔ اسی چوتھی ہجری میں حضور نے حضرت ام سلمہ سے نکاح بھی فرمایا، حضور کی بڑی چہیتی ازواج میں سے ہیں۔ اور چوتھی ہجری میں ہی شراب کی حرمت کا حکم بھی آیا۔ اس وقت تک ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، چوتھی ہجری میں شراب حرام قرار دی گئی۔ اور ایک بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو بنو نذیر کو یہودیوں کو بھگایا تھا، ان کی اگر میں لسٹ بتاؤں کہ کیا کیا سامان ان کے قلعوں سے ملا تھا، وہ بڑا ہے۔ اب 400 تلواریں مل جانا یہ معمولی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی سامان تھا، کھجوروں کے درخت تھے، باغیچے تھے۔ انصار کی طبیعت کو کیا کہیں، اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں انصار آئے، یوں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نذیر کی جو جنگ میں مال غنیمت آیا ہے، انصار مدینے کے پورے سبوں نے یہ اتفاق کیا ہے، اس میں سے ایک دانہ بھی ہم نہیں لیں گے، سارا آپ مہاجرین میں تقسیم فرمائیں۔ جو ہجرت کر کے حضور آپ کے ہاں سے آئے ہیں ان میں آپ پورا مال تقسیم فرمائیں۔ حضور اتنا خوش ہوئے تھے،
کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار، اے میرے مولا میرے اس انصار پر تو رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ میرے آقا نے فرمایا اگر دو وادیاں ہو دنیا میں، دو وادیاں ہوں، میدان ہوں دو، ایک وادی میں انصار ہوں اور ایک وادی میں پوری دنیا والے ہوں، اور مجھے اختیار دیا جائے، حضور فرماتے میں انصار کی وادی میں جانا پسند کروں گا۔ بہرحال یہ 4 ہجری کے اہم معاملات تھے۔ سیرت کا بیان چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے آپ کی پابندی ہو پائے گی یا نہیں، اس لیے کہ صرف رمضان میں اگر ختم کرنا ہو تو پھر اس کو ایسے تیزی سے دوڑانا پڑے گا کہ اہم واقعات ویسے ہی رہ جائیں گے۔ 5ویں ہجری کے، 6 ہجری کے، 7ویں ہجری، 8ویں ہجری، 9ویں ہجری، 10ویں ہجری، پھر 11ویں ہجری میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی بھی ہوئی۔ یہ سب معاملات طویل ہیں، اللہ جیسی توفیق دے زندگی باقی رہے تو اس سیرت کے درس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وقت ہو سکتا ہے بدل جائے انشاءاللہ العزیز، ہفتے میں کوئی دن منتخب کر کے عشاء کے بعد اس درس کو ہم چلائیں تاکہ سیرت کا بیان کسی نہ کسی طرح پائے تکمیل تک پہنچے۔ صرف حضور کی وفات تک نہیں بلکہ خلفائے راشدین کا دور بھی ہم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کا بھی، بنو عباس کا بھی، اس کے بعد خلافت عثمانیہ جو ترکی کی ہے، اس طرح سے ہم انشاءاللہ تاریخ اسلام تک آتے ہیں تاکہ ہمارے جوانوں میں اسلامی تاریخ رچ بس جائے اور ان کو پتہ چلے کہ ہمارے شیر کون تھے، آج ان لوگوں نے جو پھیلا رکھے یہ کون ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کے